اسلام میں حلالہ کبھی بھی نہ عبادت سمجھا گیا، نہ پسندیدہ سمجھا گیا اور نہ اس کی ترغیب دی گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے باوجود اگر حلالہ خود ایک نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم جذبات نہیں، دلائل دیکھیں گے، نعرے نہیں، اصول سمجھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ایک روایت پوری امت کے اجتماعی فہم کو گرو ایسا بھی ہے جو چوٹی کے علماء گردانے جاتے ہیں اور وہ 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں دینا اسے خلاف سنت نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز بھی ہے اور ایسا کرنا یہ کوئی کبھی عمل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو بات آپ کے سامنے رکھی کہ ایک ہے کسی کام کا ناجائز ہونا اور ایک ہے اس کا اثر ہونا، تو کوئی کام ناجائز ہو اس کا اثر پھر بھی ہوتا ہے، یہ وہ فہم ہے جو امت اجتماعی طور پر سمجھتی آ رہی ہے اور پوری مقلدین ہی میں سے ہیں اور اپنی نسبت وہ احناف ہی کی طرف کرتے ہیں، لیکن ایک مقام پہ جا کے انہیں یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو دوسرے رائے کے لیے بھی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ طلاق کے مسئلے میں چونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، تو جہاں علماء کا اختلاف ہو جائے تو وہاں دوسری رائے کے لیے بھی اس کے جواز کی بھی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اور اگر کوئی شخص ایک دن طلاق دے، ایک طلاق دے، پھر دوسرے دن طلاق دے اور پھر تیسرے دن طلاق دے، اس نے طلاق ہفتے کو دی، دوسری اتوار کو دی، تیسری اس نے پیر والے دن دی، کیا یہ 3 طلاقیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کا اور ہمارے زمانے میں مروجہ اور رائج حلالہ کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور لا علمی کی بنیاد پر، جان بوجھ کر یا جہالت کی بنیاد پر ان 2 کو آپس میں ایک سمجھا جاتا ہے یا ان 2 کا آپس میں تعلق ایک سمجھا جاتا ہے؟ یہ ڈاکومنٹری اسی لیے ہے کہ ہم یہ واضح کریں کہ 3 طلاق ایک مجلس میں جب دی جاتی ہیں ان کا اور حلالہ جو ہمارے زمانے میں رائج اور مروج ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ آج جب 3 طلاق کے وقوع پر بات ہوتی ہے تو فوراً ایک جذباتی شور کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو حلالہ کو عام کرنے کا ایک بہانہ ہے، یا یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، عورت کے ساتھ ناانصافی ہے، اور مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غلطی جب مرد کی ہے تو سزا پھر عورت کو کیوں دی گئی؟ یہ ڈاکومنٹری نہ حلالہ کے دفاع میں ہے اور نہ طلاق کو آسان یا مشکل بنانے کی بحث میں۔ اس ڈاکومنٹری کا مقصد صرف یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ 3 طلاق کے وقوع کا مسئلہ ہے کیا اور حلالہ جیسی ناجائز، مذموم اور حرام صورت اس سے کیوں اور کیسے الگ ہے۔ اسلام میں حلالہ کبھی بھی نہ عبادت سمجھا گیا، نہ پسندیدہ سمجھا گیا اور نہ اس کی ترغیب دی گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے باوجود اگر حلالہ خود ایک جرم ہے تو اسے بنیاد بنا کر صدیوں سے رائج ایک فقہی اجماع کو کیسے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اس ڈاکومنٹری میں ہم جذبات نہیں، دلائل دیکھیں گے، نعرے نہیں، اصول سمجھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ایک روایت پوری امت کے اجتماعی فہم کو بدل سکتی ہے؟ ناظرین کرام، طلاق ایک ایسا لفظ ہے جو صرف رشتہ نہیں توڑتا بلکہ خاندان، نفسیات اور معاشرے پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے طلاق کو آخری حل کے طور پر پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک خاتون بغیر کسی شرعی وجہ کے وہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسی خاتون کے لیے جنت کی خوشبو بھی اللہ پاک حرام کر دیتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات زندگی کے اس تعلق میں ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں انسان کے لیے نبھانا مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں شریعت طلاق کی اجازت دیتی ہے، نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ اس کا صحیح طریقہ بھی بتاتی ہے کہ ایک خاتون کو اس طہر میں جس میں حقوق زوجیت ادا نہ کیے گئے ہوں طلاق دے دی جائے، ایک طلاق، اور اس کے بعد پھر اسے چھوڑ دیا جائے۔ جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی تو وہ خاتون اس پر طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتی ہے، اور اگر پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے تو تجدید نکاح سے وہ پہلے خاوند کے پاس بھی آ سکتی ہے۔
یہ وہ صورت ہے طلاق دینے کی جو اسلام میں آئیڈیل صورت ہے، لیکن بحث اس سے نہیں ہے، بحث اس بات سے ہے کہ اگر کوئی شخص جسے شریعت نے 3 طلاق کا اختیار دیا ہے، وہ ایک ہی مجلس میں اپنے یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے 3 الفاظ استعمال کرتا ہے، یا 3 ثلاثن کہہ کر 3 کا عدد ذکر کر کے وہ ایک ہی لفظ میں 3 طلاقیں دیتا ہے، تو کیا 3 طلاقیں واقع ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ ڈاکومنٹری اصل اس بحث پر ہے۔ اب یہاں پر اس نقطے کو آگے بڑھانے سے پہلے 2 چیزوں کو جدا کر لینا اس بحث کو مزید واضح کر دیتا ہے، اور وہ 2 نقطے یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ 3 طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ دیتا ہے تو کیا یہ 3 طلاقیں دینا جائز ہے یا یہ جائز نہیں ہے؟ ایک یہ جدا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دی گئیں تو یہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی بھی یا نہیں۔ تو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ جو پہلا مسئلہ ہے کہ جس میں 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جاتی ہیں، تو امت میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو چوٹی کے علماء گردانے جاتے ہیں اور وہ 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں دینا اسے خلاف سنت نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز بھی ہے اور ایسا کرنا یہ کوئی کبھی عمل نہیں ہے۔ ان میں نام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے نامی سامنے آتے ہیں، بلکہ علامہ ابن حزم یہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں کو جو بیک وقت 3 طلاقوں کو بدعت نہیں کہتے بلکہ سنت سمجھتے ہیں، دلیل یہ پائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں تا وقت ہے کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے۔ یہ مضمون ان 3 طلاقوں پر بھی صادق آتا ہے جو اکٹھی ہوں، اور ان پر بھی سچا ثابت آتا ہے جو متفرق طور پر جدا جدا ہوں، اور بغیر کسی نص کے اس آیت کو 3 اکٹھی طلاقوں کو چھوڑ کر صرف متفرق کے ساتھ مخصوص کر دینا صحیح نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو طلاقوں کی تذکرہ ہے اور جو 3 طلاقوں کو ذکر کیا گیا ہے، ان 3 طلاقوں کے اندر جہاں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ 3 طلاقیں جدا جدا دی جائیں، وہاں ہی اس بات کا احتمال بھی موجود ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں۔ اور علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ وہ گروہ جو یہ سمجھتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ جائز ہے، یہ خلاف سنت نہیں ہے، ان کی دلیل یہی آیت ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی صریح نص نہیں ہے جو ان آیات کو متفرق طور پر دی گئی طلاقوں کے ساتھ خاص کرے۔ لیکن ان کے بالکل برعکس جمہور کا موقف ہے۔ جمہور یہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا یہ مستحسن نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرے سامنے کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ تو حضرت محمود بن لبید انہوں نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آپ نے ناپسند فرمایا اور آپ نے غصے میں فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جائے گا اور میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں تک جو پہلا مسئلہ تھا وہ واضح ہوا کہ 3 طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ دینا یہ امت میں اس میں تو اختلاف ہے کہ یہ خلاف سنت ہے یا نہیں، اور اس کو سنت سمجھنے والوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ ہستیاں شامل ہیں۔ اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ مستحسن نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے
کہ کیا 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں تو کیا وہ واقعہ بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک اصولی بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، تو کیا اس کا وقوع بھی ہوتا ہے یا نہیں، وہ بے اثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یعنی ناجائز ہونے کی وجہ سے وہ بے اثر بھی ہوگی یا نہیں، اس کا اثر بھی ہوگا۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو وہ اس لیے واقع نہیں ہوتی کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینا ناجائز ہے۔ جب یہ ناجائز ہے تو پھر ان کا اثر بھی نہیں ہوگا، یہ بے اثر ہو جائیں گی۔ اس لیے یہاں پر اس غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہے کہ شریعت میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ چیز ناجائز ہے اور وہ حرام ہے، لیکن اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا یہ ناجائز امر ہے، لیکن حالت حیض میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رجوع کرنے کا فرمایا۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت حیض میں طلاق دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ رجوع کر لو۔ تو اب ایک بات تو یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ مستحسن نہیں اور یہ ناجائز ٹھہرتا ہے، لیکن دوسری بات اہم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ تم رجوع کرو تو رجوع کے لیے ضروری ہے کہ طلاق کا وقوع ہو، اس لیے کہ طلاق واقع ہو گئی اور وہ طلاق رجعی تھی، اسی لیے فرمایا کہ اب تم اسے کیا کرو، رجوع کرو۔ اگر حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہی نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجوع کا نہ فرماتے بلکہ یہ فرماتے کہ یہ طلاق ہوئی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ ایک ایسے طہر میں جس میں بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ کیے ہوں پھر طلاق دینا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ رجوع کر لو۔ رجوع کا مطلب کیا ہے کہ ایک طلاق رجعی ہوئی اس سے رجوع کر لو۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ بیوی کو اپنے محرمات کے ساتھ تشبیہ دینا یہ حرام ہے، اور بیوی کو یہ کہنا کہ تم میری بہن کی طرح ہو، تم میری ماں کی طرح ہو یا میری پھپھی کی طرح ہو، تو اب یہ جو جملے ہیں قرآن کریم ایسے جملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ ایسے جملے وہ پسندیدہ نہیں ہیں، لہٰذا بیوی کو محرمات کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ناجائز ہے۔ لیکن ناجائز ہونے کے باوجود اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو محرمات کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ زہار لازم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک ناجائز عمل وہ بے اثر بھی ہوتا ہے تو پھر ایک شخص جب اپنی بیوی کو محرمات کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ زہار لازم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے زنا، چوری، ارتداد، یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جو ناجائز ہیں اور حرام ہیں، لیکن ان کے حرام ہونے کے باوجود ان کے اثر بھی ہوتے ہیں اور ان پر شرعی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حد قذف جب جاری ہوتی ہے، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اس کے اوپر حد بھی جاری ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بندہ دوبارہ گواہی دینے کی اہلیت بھی کھو دیتا ہے۔ اب یہ جو احکام کا ترتب ہے یہ ایسے ہی ناجائز اور حرام کاموں کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک آخری اور آسان مثال سمجھیے کہ چوری کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ چوری کرنا یہ ناجائز کام ہے اور کوئی بھی اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ اگر ایک عمل حرام ہے اور ناجائز ہے یہ ایک جدا چیز ہے اور اس کا اثر ہونا یہ ایک جدا چیز ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ شریعت میں کوئی چیز ناجائز ہو، حرام ہو، لیکن اس کا اثر بھی ہو، جیسے کفارہ زہار ہے، حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا ہے، اور اس جیسی دیگر تمام مثالیں کہ جن میں چیزیں ناجائز ہیں لیکن ان کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نظر ماننا، کہ کوئی انسان یہ نظر مان لیتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کروں گا، تو شریعت ایسی نظر کا اعتبار ہی نہیں کرتی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ غیر اللہ کی نظر ماننا یہ ناجائز تھا اور یہ جب واقعہ ہی نہیں ہوئی، کسی آدمی نے اگر غیر اللہ کی نظر مانی تو شریعت نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا، لہٰذا وہ بے اثر ٹھہری۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق اکٹھی دینا یہ ناجائز ہے،
اگر کوئی دے گا تو وہ بھی بے اثر ہو جائیں گی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نظر کا معاملہ اور طلاق کا معاملہ بالکل جدا جدا ہے۔ نظر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نظر میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، اور خدا کا قرب گناہ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر قربانی ذبح کرے گا یا جانور ذبح کرے گا، تو وہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب معصیت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے شریعت یہاں پر اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ جبکہ طلاق کا معاملہ ایسا نہیں ہے، طلاق میں خدا کا قرب مقصود نہیں ہے، طلاق میں مقصود ہے کہ وہ جو نکاح کا رشتہ ہے اسے توڑنا۔ اب وہ نکاح کا رشتہ تو ٹوٹ جائے گا، چاہے کوئی اسے بہتر اور آئیڈیل طریقے سے توڑ دے، یا وہ اسے بہتر اور آئیڈیل طریقے کے علاوہ جو مکروہ طریقہ ہے اس طریقے پہ توڑ دے۔ اس لیے نظر کے اوپر طلاق کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، یہ جو بات آپ کے سامنے رکھی کہ ایک ہے کسی کام کا ناجائز ہونا اور ایک ہے اس کا اثر ہونا، تو کوئی کام ناجائز ہو اس کا اثر پھر بھی ہوتا ہے، یہ وہ فہم ہے جو امت اجتماعی طور پر سمجھتی آ رہی ہے، اور پوری امت کے جمہور اس مسئلے پہ متفق رہے ہیں کہ اگر وہ غیر مستحسن طریقے سے طلاق دیتا ہے تو طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکناف و اطراف اور شہروں کے جمہور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ سے دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، اور اس کے بعد عورت حرام ہو جائے گی، جیسے تیسری طلاق کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علامہ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور فقہا کا موقف یہی بتایا کہ اگر ایک کلمے سے 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو وہ 3 ہی واقع ہوں گی۔ آگے دیکھیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس شخص نے اپنی بیوی کو کہا تجھ پر 3 طلاق ہے، تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور جمہور سلف و خلف کا یہ مذہب ہے کہ 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ حضرت طاؤس اور بعض اہل ظاہر فرماتے ہیں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور حجاج بن ارطاط اور محمد بن اسحاق سے بھی یہی مروی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمہور کا موقف 3 طلاق کے وقوع کا بتایا، اور انہوں نے جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کا بھی علادہ سے تذکرہ کیا، ہم آگے جا کر ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، جمہور علماء کا، جن میں تابعین، تبع تابعین اور بعد کے حضرات شامل ہیں، یہ مذہب ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوگی، اور یہ امام اوزاعی، امام ثوری، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوے، ان جیسے جو فقہا ہیں ان سب کا یہی موقف ہے۔ بلکہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو 3 طلاق کو ایک کہنے والوں میں نمایاں نام رکھتے ہیں، وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں اس پر لازم ہیں، یہی فیصلہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور یہی بات حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جمہور کا موقف خود علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی گئیں، وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ 3 طلاقوں کے 3 شمار کرنے والوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہی مذہب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے، اور تابعین جو یہ موقف رکھتے ہیں ان کا تو کچھ شمار ہی نہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جمہور کا یہی موقف ہے، اور جمہور کا یہ موقف کیوں نہ ہو، اس کی پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجماع ہو چکا۔ چنانچہ امام ابو البرکات عبدالسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک کلمے سے دی گئی 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر اجماع ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیے، حافظ احمد بن عبد العلیم ابن تیمیہ الحنبلی جمہور کا مسلک یوں نقل کرتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے 3 طلاقیں اکٹھی دینے کو لازم قرار دیا، تو حضرات صحابہ کرام بلا دلیل شرعی ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ایک اجماعی امر ہے اور اس کے خلاف کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر اتفاق کر لیا تو وہ بغیر کسی شرعی دلیل کے اس کے اوپر اتفاق نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ اجماع ہے اور اس کے خلاف جانا اب یہ درست عمل نہیں ہے۔ اب دیکھیے اسی اجماع کو شرح معانی الآثار میں کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے سب لوگوں سے اس بارے میں خطاب فرمایا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور آگے جا کے انہوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کو ایک حکم کے اوپر جمع کیا تو یہ ایک بہت بڑی حجت ہے کہ اس کے خلاف جو پہلے ہوتا رہا وہ منسوخ ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام ایک عمل پر متفق ہو جائیں تو وہ لازماً حجت ہے، اور کسی قول پر ان کا اجماع بھی لازماً حجت ہے۔ جس طرح نقل پر ان کا اجتماع وہم و خطا سے پاک ہے، اسی طرح اس رائے پر بھی ان کا اجماع وہم و خطا سے بری ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مسئلے کے اوپر اجماع ہو چکا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحریم متع اور اسی طرح 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اتفاق رائے سے اجماع واقع ہو چکا تھا، اور یہ اجماع خود اس امر پر دال ہے کہ ان کو ناسخ کا علم ہو چکا تھا، اگرچہ اس سے پہلے بعض کو اس کا علم نہ ہو سکا ہو۔ اب جو شخص اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اجماع کا منکر اور اس کا تارک ہے، اور جمہور کا اتفاق ہے کہ اجماع کے بعد اختلاف پیدا کرنا یہ بے سود ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اجماع کے بارے میں ذکر کیا کہ 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر امام ابو بکر ابن العربی اور امام ابو بکر الرازی نے اجماع نقل کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل کے کلام کا ظاہر بھی اسی کو چاہتا ہے۔ یہ مسئلہ امام ابن العربی اور ابو بکر الرازی نے جو ذکر کیا اجماع کے حوالے سے، اس کو ذکر کرنے کے بعد چونکہ علامہ ابن القیم نے اس کے اوپر کوئی رد نہیں کیا، لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اجماع کو ثابت مانا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع ہی کو حجت بھی تسلیم کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جمہور کا موقف تھا، اور وہ جمہور کا موقف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر اجماع ہو چکا تھا، اور جب اجماع ہو جائے تو پھر اس کے خلاف جانا یہ درست نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے زمانے میں جب تک وہ دلائل سامنے نہ لائے جائیں تو لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جمہور کے پاس دلائل نہیں، یا یہ جو اجماع ہے یہ بغیر دلیل کے ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو سیاسی بھی کہا۔ ان کا یہ اعتراض کس حد تک درست ہے اسے ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جمہور کا ایک موقف ہے اس موقف کے دلائل کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل جو جمہور اپنے موقف پر بیان کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ قرآن کریم کی اس آیت میں طلاق کو 2 مرتبہ قرار دیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں پہلے لوگ اپنی بیویوں کو کئی بار طلاق دیتے اور پھر انہیں رکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا تھا، یعنی ان کے پاس طلاق کا اختیار لا الہ نہایہ ہوتا تھا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کریم نے آ کے، شریعت اسلامی نے آ کے اس اختیار کو محدود کر دیا اور اسے 3 میں مقید کر دیا۔ تو ان 3 کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت یہ بیان فرما رہی ہے کہ الطلاق مرتان، 2 طلاق 2 مرتبہ ہے، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اور تیسری مرتبہ کے بارے میں فرما دیا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اور اگر ان 2 دفعہ کے بعد کسی نے تیسری طلاق دے دی تو اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ جمہور اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ الفاظ جس میں مرتان کے الفاظ ہیں، ان سے 3 طلاقیں اکٹھی ایک وقت میں دینا بھی شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن حزم الظاہری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی ثابت ہوتا ہے اور 3 طلاقیں متفرق دینا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری میں جب لاتے ہیں تو اس کے اوپر جو باب قائم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، باب من اجاز طلاق الثلاث، اور ایک نسخے میں ہے باب من جوز طلاق الثلاث لقولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے
اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا وہ جائز ہے، اور وہ 3 طلاقوں کے اکٹھے ہونے کے لیے وہ اسی آیت کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ اگر غور فرمائیں تو قرآن کریم کی یہ آیات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ طلاق 2 دفعہ ہے، اور تیسری دفعہ اگر کوئی دے گا تو وہ پھر اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو اب یہ اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ طلاق ایک ہی مجلس میں دی گئی ہو، اور اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ متفرق طور پر یہ طلاقیں دی گئی ہوں۔ لہٰذا ان آیات سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں یا متفرق طور پر دی جائیں، بیوی ان سے حرام ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس میں مجلس کے جدا ہونے کا کوئی بھی قرآن کریم کی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو جدا مجلس کے اوپر واضح طور پر دلالت کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ شخص اور اتنا بڑا محدث جب وہ اس آیت کو ذکر کرتے ہیں تو اس ضمن میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ اختیار وہ ایک ہی مجلس میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اور وہ یہ باب قائم کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو 3 طلاقوں کو اکٹھا دینے کے جواز کے قائل ہیں، یعنی اس کے خلاف سنت ہونے کو وہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں اور یہ خلاف سنت نہیں ہے، جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے، اس لیے کہ اس دلیل میں جدا جدا مجلس کے اوپر کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء اور ائمہ فتویٰ وہ اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں ایک کلمے سے دی جائیں تو وہ 3 ہی واقع ہو جائیں گی۔ بعض لوگوں نے اس آیت میں جو لفظ استعمال ہے مرتان، اس سے یہ استدلال کیا کہ مرتان 2 دفعہ ہوگا ہی تب جب ایک مرتبہ ایک مجلس میں ہو اور دوسری مرتبہ دوسری مجلس میں ہو، تو تب وہ مرتان ہوگا۔ ایک مجلس میں ہی مرتان کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن یہ اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کئی اور مقامات پر مرتان کا لفظ استعمال ہوا، حدیث میں مرتان کا لفظ استعمال ہوا، لیکن وہاں پر مجلس واحد سب کے نزدیک متفق ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مرتان وہ علیحدہ مجلس میں ہی ہوگا، یہ بلا دلیل ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں توضأ مرتین کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار وضو کیا اور وضو کے اعضاء کو دھویا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ کو پہلے ایک مجلس میں دھویا ہو اور پھر دوسری مجلس میں جا کر ہاتھ کو دھویا ہو، بلکہ 2 مرتبہ دھونا یہ ایک ہی مجلس میں ثابت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واضح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرتان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ علیحدہ مجلس میں ہی ہوتا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہوں پر بہت مرتبہ مرتان کا لفظ استعمال ہوا جو ایک ہی مجلس میں 2 مرتبہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے پر ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم نے یہاں پر صرف ایک دلیل ذکر کی، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت اور ان آیت سے جمہور نے جو استدلال کیا وہ یہی کیا۔ اسی طرح اس آیت کے بعد جو اگلی آیت کا حصہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ان آیات کے بارے میں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پہلے نقل کیا جا چکا ہے، اور وہی یہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے ان کا 3 طلاقوں پر بھی صادق آتا ہے، وہ 3 طلاقیں جو اکٹھی دی جائیں، اور ان 3 طلاقوں پر بھی قرآن کریم کی یہ آیت صادق آتی ہے جو جدا جدا دی جائیں، اور بغیر نص کے ان آیات کو کسی ایک کے ساتھ خاص کر دینا یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیات جو آیات طلاق کہلاتی ہیں وہ واضح طور پر دونوں باتوں کا احتمال رکھتی ہیں کہ وہ ایک مجلس میں دی جائیں اور ایک لفظ سے دی جائیں اور جدا جدا دی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے چوٹی کے علماء جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے ان آیات سے یہ مسئلہ کشید کیا کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک مجلس میں دینا یہ خلاف سنت ہی نہیں، اگرچہ جمہور کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن ان آیات سے اتنی بات ضرور ثابت ہے کہ یہ 3 اکٹھی پر بھی ان کا استدلال ہوتا ہے،
اور جو متفرق طور پر دی جائیں ان کے اوپر بھی ان کا انطباق ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جس میں وہ یہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اور پھر اس کی بیوی نے کہیں دوسری جگہ شادی کر لی اور اس نے بھی پھر طلاق دے دی، اور پھر وہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ کیا وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوئی کہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ حقوق زوجیت ادا نہ کر دے۔ اس حدیث کے ذیل میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں فَالتَّمَسُّكْ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهَا مَجْمُوعَةً۔ وہ یہ فرماتے ہیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس شخص نے وہ 3 طلاقیں اکٹھی ایک ساتھ دی تھیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بہترین شارح صحیح بخاری کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہر سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ دوسرا شخص حقوق زوجیت ادا نہ کر لے اور اس کے بعد پھر طلاق نہ دے تو یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ جمہور کی جو تیسری دلیل ہے وہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، جس میں لعان کا معاملہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ انہوں نے جب لعان کا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام کے سامنے 3 طلاقیں دی اور یہ کہا یا رسول اللہ کہ اگر اب میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں تو میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے 3 طلاقیں دیں، اور پھر ان 3 طلاقوں کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو نافذ بھی کیا۔ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے، اس کے بارے میں جو سب سے اہم بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں فَطَلَّقَهَا 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ ہے اور جس میں انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا اور جس طریق سے انہوں نے ذکر کیا، اس میں صاف الفاظ ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی اور نبی علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو نافذ بھی کیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ کہہ دیجئے یا ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ لعان ہو چکا تھا اور لعان کے بعد بیوی محل طلاق نہ تھی، اس لیے 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے بعد نبی علیہ السلام خاموش رہے یا انہوں نے نافذ کر دیا، وہ اس لیے کہ وہ طلاق کا محل ہی نہیں رہی تھی، لعان کی وجہ سے وہ پہلے ہی جدا ہو چکے تھے۔ یہی وہ شبہ ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح کے اندر اس کو ایڈریس کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شوافے نے اس بات پر استدلال کیا ہے اس حدیث سے کہ ایک ہی لفظ میں جمع کر کے 3 طلاق دینا یہ حرام نہیں ہے، اور وجہ استدلال میں یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ نے اس لیے انکار نہیں فرمایا کہ لعان کی وجہ سے اس کی بیوی طلاق کا محل ہی نہ رہی اور نہ طلاق نافذ ہونے کی نوبت آئی۔ آپ نے یہ اعتراض ذکر کر کے آپ یہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا اگر حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام اس پر ضرور نکیر فرماتے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے تو کیوں 3 طلاقیں دے رہا ہے؟ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام وقوع اور عدم وقوع کو ایک طرف رکھیے، نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی حرام کام ہو تو آپ شارع ہیں، آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ حرام کام ہے اور اس سے منع فرمائیں۔ اگر نبی کے سامنے کوئی حرام کام ہو اور نبی خاموش ہو جائیں، العیاذ باللہ، یہ ایسا ہے کہ نبی کے سامنے حرام کام ہوا اور نبی نے اس حرام کام کی اجازت دے دی، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی پوائنٹ کو لے کر اور اسی نقطے کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام حضرت عویمر سے کہتے اور ان کو منع کرتے کہ یہ تم 3 طلاقیں اکٹھی دے کیوں رہے ہو، یہ تو حرام کام تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے اس پر منع نہیں کیا، اس سے ثابت ہوا
کہ یہ کام کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں یہ حرام نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ لعان کی وجہ سے محل ہی نہیں تھی، یہ بات کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ابو داؤد میں یہ صراحت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 طلاقوں کو نافذ کیا، جو 3 طلاقیں حضرت اویمر الجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نافذ کیا۔ اور ابو داؤد کی یہ روایت یہی سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح بھی ہے۔ جمہور ایک اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا کہ جس نے اپنی اہلیہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 3 طلاقیں دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلا جائے گا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اب اس روایت سے جمہور نے استدلال کیا ہے، اور بعض احباب اس روایت کو 3 طلاق کے واقع نہ ہونے پر پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہوئے۔ اگر یہ 3 طلاقیں دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، لیکن آپ نے ان 3 طلاقوں کو نافذ بھی فرمایا۔ اگر ان 3 طلاقوں سے ایک طلاق واقع ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور فرماتے کہ تمہاری تو ایک طلاق ہوئی ہے، تم رجوع کر لو۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث کے بارے میں فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان فیہ التصریح بان الرجل طلق ثلاثا مجموعا ولم يرده النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل امضاہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فتح الباری میں علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ اس میں یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ اس شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دی تھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ انہیں نافذ کر دیا۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمود بن لبید کی یہی روایت کہاں پہ لا رہے ہیں؟ جس باب کے اوپر وہ عنوان یہ باندھتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے بیوی مغلظہ ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں وہ یہ باب باندھ رہے ہیں اور اس کے نیچے جو حدیث لا رہے ہیں وہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ کرنا، اسی سے تو جمہور نے یہ استدلال کیا کہ یہ ناپسندیدہ معاملہ ہے، لیکن 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر وہ واقع نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور فرما دیتے کہ یہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی، اور امت کے جو ماہرین محدثین ہیں وہ کبھی بھی اس حدیث سے 3 طلاقوں کے اکٹھے واقع ہونے پر استدلال نہ کرتے۔ بلکہ آپ اگر یہاں پر ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ خود تہذیب سنن ابی داؤد میں حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے متعلق کیا ذکر ہے؟ فَلَمْ يَرُدَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بل امضاہ کما فی حدیث عویمر الجلانی فی اللعان حیث امضا طلاقہ الثلاث ولم يرد۔ اب یہ جو عبارت ہے، یہ عبارت قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں بھی اکٹھی 3 طلاقوں کو نافذ کیا گیا، جیسے حضرت عمر الجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو لعان والی حدیث ہے اس میں بھی 3 طلاقوں کو اکٹھا نافذ کیا گیا۔ اور ابو داؤد میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں باقاعدہ فَطَلَّقَهَا 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث عویمر یعنی حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے گزر چکے ہیں۔ جمہور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حالت حیض میں طلاق دی، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع کرنے کا کہا، اور پھر وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہوتی تو کیا پھر بھی، یعنی اگر میں حالت حیض میں یا میں نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہوتی تو کیا پھر بھی میرے لیے رجوع کا حق ہوتا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے نہیں، تمہارے لیے رجوع کا حق تو نہ ہوتا، لیکن تم گناہگار ضرور ہوتے کہ تم نے جو تعلق توڑنے کا آئیڈیل جو طریقہ تھا، جو سنت کے مطابق طریقہ تھا، اس طریقے پہ تم نے تعلق کو نہیں توڑا۔ اب یہاں سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دی، جو کہ ایک ناجائز کام ہے، ناجائز معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق واقع ہوئی، اور پھر وہ خود نبی علیہ السلام سے صراحت کے ساتھ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں اکٹھی دی ہوتی تو کیا، یا میں 3 طلاقیں ان کو دیتا تو کیا وہ پھر بھی میرے لیے حلال رہتی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ تم سے جدا ہو جاتی اور تم گناہگار ہوتے۔ گناہگار ہونا اسی وجہ سے ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جا رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث کی جتنی بھی سند ہیں، اس سند اسناد کے اوپر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، اور مجموعی اعتبار سے یہ حدیث بالکل درست ہوتی ہے۔ یہ حدیث سنن دارقطنی میں مروی ہے، اور اس کے بارے میں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو اس کی سند ہے وہذا اسناد قوی، یہ قوی اسناد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کچھ لوگوں کچھ روات پر جو کلام کیا بھی ہے، لیکن وہ کلام ایسا نہیں ہے جو اس سند کی حیثیت کو مجروح کر دے۔ سنن دارقطنی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مروی ہے، اور وہ حدیث مروی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے تو ان کی اہلیہ نے انہیں اس پر مبارکباد دی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسی مبارکباد ہے کہ جو والد کی شہادت پر دی جا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً طلاق دے دی۔ اور جب ان کو وہ مہر دیا گیا ان کی اہلیہ کو ان کی جانب سے، تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ مروی ہیں، میں نے اپنے نانا سے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا، تو میں ان سے رجوع کر لیتا۔ اب یہ روایت سنن دارقطنی میں مروی ہے، اور اس کی سند پر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھائے ہیں، لیکن جو مسلمہ اصول ہیں جرح و تعدیل کے، ان کے اعتبار سے ہم اس کی سند کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ ایک ایک راوی کے اوپر گفتگو کی جائے، لیکن مجموعی اعتبار سے یعنی ان تمام گفتگو کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ یہ روایت درست ہے، اور اس روایت کے اوپر جو کلام کیا گیا ہے وہ فن جرح و تعدیل میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی۔ یہاں تک آپ کے سامنے جو احادیث پیش ہوئیں، جمہور جن سے استدلال کرتے ہیں وہ احادیث مرفوعہ ہیں، اور اب چند وہ احادیث جو احادیث موقوفہ ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل پر وہ بتاتی ہیں، ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسی احادیث بے شمار ہیں، یہاں صرف آپ کے سامنے وہ احادیث ذکر کی جائیں کہ جن کی اسناد بھی ٹھیک ہیں اور جن کے روات بھی ثقہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جس نے اپنی اہلیہ کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سزا بھی دی اور ان 3 طلاق کو نافذ بھی کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص کا مسئلہ آیا اور وہ شخص پیش کیا گیا، اس نے اپنی اہلیہ کو 100 طلاقیں دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 سے تو وہ بائن ہو گئی، یعنی 3 سے وہ تم سے جدا ہو گئی، اور باقی 97 کے معاملے میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس مسئلے میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو واقع کیا 100 میں سے، اور 97 کے بارے میں کہا کہ تم نے یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، کہ یعنی ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور طلاق کے معاملے میں 1 سے زیادہ طلاقیں ایک وقت میں دینا چونکہ وہ مکروہ بھی ہے، تو اس طرف بھی توجہ فرمائی کہ باقی 97 ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور 3 سے جو تمہاری بیوی ہے وہ تم سے جدا ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی لیکن اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، یعنی اس نے 3 اکٹھی دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ طلاق دینے کا جو آئیڈیل اور جو سب سے بہترین طریقہ ہے جو ہم نے بالکل شروع میں بتایا، اس طریقے پر اس نے طلاق نہیں دی، لیکن 3 اکٹھی دی، اور ان اکٹھے دینے سے اس نے اللہ کی نافرمانی تو کی ہے لیکن اس کی اہلیہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ناجائز کام کے ہوتے ہوئے بھی، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، پھر بھی اس کے اثر کو تسلیم کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت
عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی لیکن اس سے اس کی بیوی جدا ہو جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعن محمد ابن ایاس ابن بکیر عن ابی ہریرہ و ابن عباس و عائشۃ فی الرجل یطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قالوا لا تحل له حتى تنکح زوجا غیرہ۔ اس روایت کے اندر امام نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک دوسری سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو اس کے ساتھ خلوت صحیحہ سے پہلے، حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے 3 طلاقیں دے دی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا کہ اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ۔ یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور یہ آپ نوٹ کیجئے گا، یہ آگے چل کے ہمیں ایک اور حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے یہی سند اور یہی مصنف ابن ابی شیبہ میں جو انہوں نے غیر مدخول بحق کے ساتھ 3 طلاقوں کے وقوع کا کہا ہے، یہ ہمیں آگے بھی ضرورت پڑے گی، اور اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سند کا ہم حوالہ بھی دیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بہت سی ایسی احادیث ہیں جو احادیث مقطوعہ میں بھی شمار ہوتی ہیں، اور تابعین کے بارے میں جیسے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں تو وہ 3 ہی واقعہ ہوں گی۔ اب ہم ایک دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے اس پہلو کے اوپر اجماع امت کو ذکر کیا تھا اور اس کے اوپر کئی حوالے دیے تھے کہ 3 طلاق اکٹھی ایک مجلس میں وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ اب ایک اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ اگر اجماع کے خلاف کوئی قول آ جائے، اجماع کے خلاف کوئی روایت آ جائے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو امام محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی المالکی لکھتے ہیں والجمہور علی وقوع الثلاث، کہ جمہور جو ہیں وہ 3 طلاقوں کے وقوع کے قائل ہیں، لیکن علامہ ابن عبد البر نے یہ کہتے ہوئے اجماع نقل کیا ہے کہ ان خلافہ شاذ، کہ یہ اس کے خلاف، اجماع کے خلاف جو قول ہوتا ہے وہ شاذ ہوتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، یعنی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ وہ اجماع ہے اور اجماع کے خلاف جو قول ہوگا وہ شاذ ہوگا، اس کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بعض دوست اور وہ بعض احباب جو خود اہل سنت والجماعت ہی میں سے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اصول فروع میں وہ مقلدین ہی میں سے ہیں اور اپنی نسبت وہ احناف ہی کی طرف کرتے ہیں، لیکن ایک مقام پہ جا کے انہیں یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو دوسرے رائے کے لیے بھی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اسی کو قیاس کرتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں چونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، تو جہاں علماء کا اختلاف ہو جائے تو وہاں دوسری رائے کے لیے بھی اس کے جواز کی بھی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہ اپنے فتوے میں اسی بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ یہ اجماع کے خلاف، چونکہ بڑی شخصیات ہیں، ان کا قول بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر اختلاف سے ایسا نہیں ہوتا کہ جو دوسری رائے ہے اس کے جواز کی یا اس کے اوپر عمل کی گنجائش پیدا ہو جائے، یعنی ہر اختلاف وہ قابل اعتنا نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم اس کی 30 پاروں کے اوپر یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہی وہ 30 پارے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئے تھے، لیکن روافض میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اختلاف کرتا ہے، اور وہ یہ اختلاف کرتا ہے کہ قرآن کریم میں کمی و بیشی کا قائل ہے۔ تو کیا آپ یہاں اختلاف کی بنیاد پر قرآن کریم کی کمی بیشی کے جواز کے قائل ہو جائیں گے؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ منکرین حدیث کا ایک پورا گروہ وہ احادیث کی حجیت کا انکار کر دیتا ہے، اختلاف کر دیتا ہے۔ تو اب کیا
ان کے اختلاف کی وجہ سے احادیث کی حجیت کو اس کے اوپر زد آ جائے گی، یا یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر بھی گنجائش اس بات کی ہے کہ دوسرے قول کو تسلیم کیا جائے؟ اور کتنے مشہور مسائل میں آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ایک طرف ہیں اور دوسری طرف معتزلہ ہیں، دوسری طرف خوارج ہیں، دوسری طرف جہمیہ ہیں، دوسری طرف مجسمہ ہیں۔ کتنے ایسے گروہ اور فرقے ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے، اور ان مسائل میں اہل سنت ایک طرف ہیں اور یہ حضرات دوسری طرف ہیں۔ تو کیا آپ دوسری رائے کے اوپر بھی گنجائش پیدا کریں گے؟ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ختم نبوت ایک اجماعی مسئلہ ہے، لیکن قادیانی گروہ اس میں بھی اختلاف کرتا ہے، تو کیا ان کا اختلاف قابل اعتنا ہوگا، یا اس کی وجہ سے ختم نبوت کی جو قطعیت ہے اس کے اوپر کوئی زد آئے گی؟ متع کے حرام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، لیکن روافظ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، تو کیا آپ اس اختلاف کو وہ حیثیت دیں گے کہ جس کی وجہ سے دوسری رائے میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے؟ یہاں یہ بھی شبہ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے جو مثالیں ذکر کی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے باطل مذاہب ہیں اور اہل سنت ہی کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں، جبکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ تو خود اہل سنت میں سے ہیں۔ یہ شبہ پیدا کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہاں تشبیہ اس معاملے میں نہیں ہے، تشبیہ اس معاملے میں ہے کہ ہر اختلاف وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رائے میں گنجائش پیدا کر دے، لیکن اس کے باوجود کچھ مسائل ہم آپ کے سامنے ایسے رکھتے ہیں کہ جہاں پر جمہور کے مقابلے میں اہل سنت کے مسلمہ ائمہ نے دوسری رائے اختیار کی لیکن امت نے اس کو نہیں لیا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ ہیں ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی بخاری و مسلم میں کئی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ انہوں نے 90 عورتوں سے متع کیا اور یہ متع کرنے کو جائز سمجھتے تھے، لیکن کیا اس کے باوجود کہ ایک اہل سنت والجماعت میں سے ایک مسلمہ امام ایک مسئلے کا قائل ہے اور پوری امت دوسری طرف کھڑی ہے، تو کیا اس مسئلے میں گنجائش نکلے گی؟ آپ یہ دیکھیے، اپنی بیوی سے لاواتت کرنا بالاجماع حرام ہے، لیکن آپ بخاری شریف اٹھائیے اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیں تو جو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو اقوال ہی کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو کیا اس کے باوجود بھی اس مسئلے میں کہ بیوی سے لاواتت حرام ہے کوئی گنجائش کا پہلو نکلے گا؟ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ جو لوگ متفرق طور پر 3 طلاقوں کے وقوع کے قائل ہیں اور مجتمع طور پر اکٹھی دی ہوئی 3 طلاقوں کے وقوع کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر مطلقہ عورت جسے طلاق مغلظہ دی گئی ہو، وہ جب دوسری جگہ نکاح کرتی ہے تو پہلے خاوند کے لیے تب ہی حلال ہوگی جب دوسری جگہ پر حقوق زوجیت ادا کرے۔ لیکن اہل سنت کے ایک مشہور امام اور اہل سنت کے ایک مسلمہ جو محدث ہیں اور وہ تابعی بھی ہیں، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حقوق زوجیت کی قید کو نہیں تسلیم کرتے، یہاں پر وہ اختلاف رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محض نکاح کر دے، نکاح کے بعد طلاق ہو جائے حقوق زوجیت سے پہلے بھی، تو وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا اہل سنت کے اتنے عظیم امام کے اختلاف کے باوجود آپ اس مسئلے میں گنجائش پیدا کریں گے؟ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جمہور کے اس موقف کے خلاف جو اقوال پیش کیے جاتے ہیں یا جو فتوے ذکر کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے اوپر عمل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے اقوال، ان کی حیثیت شاذ کی ہے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ علامہ احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بِأَنَّهُ مَذْهَبٌ شَاذٌ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ إِذْ هُوَ مُنْكَرٌ، کہ یہ مذہب شاذ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں اور وہ ایک ہی واقع ہوگی، یہ مذہب شاذ ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی درست نہیں ہے، اس کی حیثیت شاذ قول کی ہے اور شاذ مذہب کی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں تک آپ نے دیکھا کہ اجماع، ہم نے 3 طلاقوں کے 3 واقع ہونے پر سب سے پہلے جمہور کا موقف ذکر کیا، پھر اجماع ذکر کیا، اور ان کے دلائل میں سب سے پہلے قرآن کریم، پھر احادیث مرفوعہ، پھر احادیث موقوفہ، اور پھر آخر میں اجماع کے اوپر، اجماع کے خلاف اگر کوئی قول پیش ہوتا ہے تو اس کے اوپر پیش ہونے والے شبہات کا تذکرہ کیا۔
اب ہم ان دلائل کی طرف جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں وہ ایک مجلس میں اگر دی جائیں گی تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی، وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ اس حوالے سے جو دلائل ذکر کیے جاتے ہیں وہ 2 دلیلیں ان میں سب سے اہم ہیں اور انہی کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 سالوں میں وہ ایک شمار کی جاتی تھی۔ اور دوسری حدیث حضرت رکانہ کی کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے 3 دی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے 3 دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ آپ اس سے رجوع کر لیں۔ تو یہ جو 2 حدیثیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ پورا بیانیہ کھڑا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں اگر دی جائیں گی تو وہ ایک ہی شمار ہوں گی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ جمہور ان دلائل کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ ان دلائل ان کے سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرف آخر کیوں نہیں گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ جمہور اس حدیث کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیوں ان کے سامنے یہ حدیث ہوتے ہوئے بھی انہوں نے 3 طلاقوں کی ایک مجلس میں وقوع کا قول کیا، اور انہوں نے 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دی جائیں تو انہیں 3 ہی شمار کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی صحیح مراد یہ ہے کہ شروع زمانہ میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہہ کر طلاق دیتا تو وہ دوسری اور تیسری طلاق سے اس کی نیت تاکید کی ہوتی، نہ کہ استئناف کی۔ یعنی وہ دوسری اور تیسری طلاق نئی نہیں شمار کرتا تھا، بلکہ جو اس نے پہلی دی ہوئی ہوتی اسی ہی کی تاکید کے طور پر وہ اس کو ذکر کرتا تھا۔ تو چونکہ لوگ استئناف کا ارادہ کم کرتے تھے، یعنی دوسری اور تیسری طلاق دینے کا ارادہ ان کا کم ہوتا تھا، اس لیے غالب عادت کا اعتبار کرتے ہوئے محض تاکید مراد لی جاتی۔ لہذا عام حالات میں بھی اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تو عام حالات میں جیسا چلن تھا کہ دوسری اور تیسری طلاق میں وہ پہلی کی تاکید شمار کرتے تھے، تو عام حالات میں بھی اس کو یوں ہی مراد لیا جاتا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگوں نے اس جملے کا استعمال بکثرت شروع کیا، اور عموماً ان کی نیت طلاق کے دوسرے اور تیسرے لفظ سے استئناف ہی کی ہوتی تھی۔ یعنی اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کی، تو وہ دوسرے اور تیسرے لفظ انت طالقن جب دوسری دفعہ کہتے یا تیسری دفعہ کہتے تو اس سے ان کی مراد نئی ہی ہوتی تھی، پرانی طلاق کی تاکید نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اس جملے کا جب کوئی استعمال کرتا تو اس دور کے عرف کی بنا پر 3 طلاقوں کا حکم لگایا جاتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی صحیح جو مراد ہے وہ کیا متعین کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک لفظ کے ساتھ جو 3 طلاقیں دی ہوتی وہ ایک شمار کی جاتی تھیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو حدیث مروی ہے اور اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لہم فیہم انا، کہ لوگوں کو جس کام میں سہولت تھی انہوں نے اس میں جلد بازی شروع کر دی۔ یعنی انہیں سہولت تو یہ تھی کہ وہ انت طالقن دوسری مرتبہ اور انت طالقن تیسری مرتبہ جب کہتے تو اس میں تاکید مراد لیتے، استئناف نہ لیتے، لیکن انہوں نے اس میں بھی نئی طلاق مراد لینا شروع کر دی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جس طرح پہلے عہد میں عام چلن یہ تھا کہ دوسری اور تیسری طلاق
چونکہ لوگ نئی نئی مراد لیتے تھے، تاکید مراد لیتے تھے تو ہم تاکید سمجھتے تھے، لیکن اب عام چلن یہ ہو گیا ہے کہ لوگ دوسری اور تیسری طلاق سے باقاعدہ نئی طلاق مراد لیتے ہیں، لہٰذا آج کے بعد ہم بھی کوئی آ کے اگر اس طرح طلاق دے گا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تو دوسری اور تیسری طلاق سے ہم نئی ہی طلاق مراد لیں گے، تاکید والی مراد نہیں لیں گے۔ یہ تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا صحیح مطلب۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے، اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے شاگرد بھی ہیں سوائے امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اس حدیث کو اس طرح روایت نہیں کرتے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کل اصحاب ابن عباس رووا عنہ خلاف ما قال طاؤس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے جتنے باقی ان کے جو شاگرد ہیں وہ طاؤس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔ ان کے جتنے بھی جو دیگر ان کے شاگرد ہیں وہ کیا روایت کرتے ہیں؟ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ امام ابن رشد المالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے باقی شاگردوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں وَأَنَّ جِلَّةَ أَصْحَابِهِ رَوَوْا عَنْهُ لُزُومَ الثَّلَاثِ مِنْهُمْ سعید بن جبیر ومجاہد وعطاء وعمر بن دینار وجماعت غیرهم۔ وہ یہ کہتے ہیں امام ابن رشد مالکی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ اور بڑے جو ان کے شاگرد ہیں، جن میں سعید بن جبیر ہیں، حضرت مجاہد ہیں، حضرت عطاء ہیں، عمر بن دینار ہیں، اور ان کے علاوہ بہت بڑی جماعت جو ہے وہ یہ روایت کرتی ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو صرف ایک حضرت طاؤس ہیں جو یہ روایت کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ اصول حدیث میں ایک یہ باقاعدہ اصول ہے کہ اگر ایک ثقہ راوی وہ باقی ثقات روات کے برخلاف روایت کرے تو اس کی روایت شاذ ہوتی ہے، یعنی ثقہ باقی دیگر جو ثقات ہیں ان کے خلاف روایت کرتا ہے تو اسے شاذ روایت کہتے ہیں۔ تو اس نسبت سے بھی حضرت طاؤس کی یہ روایت شاذ روایت کہلاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ طلاق ثلاثہ کی ایک مجلس میں واقع ہونے میں ایک اور قید کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ قید یہ ہے کہ ایسی خاتون کہ جس کے ساتھ نکاح کے بعد حقوق زوجیت ادا نہ کیے گئے ہوں، یعنی غیر مدخول بہا، تو وہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ صرف غیر مدخول بہا کے حق میں 3 طلاقوں کے ایک ہونے کے قائل ہیں، اور اس کے سارے قائل ہیں کہ اگر غیر مدخول بہا ہو اور اس کو انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہا جائے تو وہ پہلی ہی طلاق دینے کے بعد محل طلاق نہیں رہتی، تو اس کے حق میں یہ 3 گویا ایک ہی ہیں کہ وہ ایک سے ہی جدا ہو جاتی ہے، دوسری اور تیسری طلاق کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو حضرت طاؤس کی خود اپنی روایت غیر مدخول بہا کے حوالے سے بھی مروی ہے کہ جس میں وہ غیر مدخول بہا کی قید لگاتے ہیں۔ اسی روایت میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، دوسری طرف خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ کیا دے رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس روایت کردہ حدیث کے برخلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ آپ یہ دیکھیے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ اتاہ رجل فقال طلقت امرأتی ثلاثا فقال عصیت ربک وحرمت علیک حتی تنکح زوجا غیر۔ یہ روایت سنن کبریٰ میں بھی ہے، جامع المسانید میں بھی ہے، اور اس روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، اب میرا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہ نافرمانی اسی صورت میں ہوگی کہ جب وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے، کیونکہ اگر اس نے 3 طلاقیں متفرق طور پر دی ہیں، ہر طہر میں دی ہے، تو اس نے تو اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے رب کی نافرمانی تو کی لیکن تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی۔ تو یہاں دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس 3 طلاقوں سے اس کی بیوی کیا ہو گئی، جو ایک اکٹھی دی گئی ہیں اس سے جدا ہو گئی۔ اور اب اگر یہاں پر یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ کے سامنے آیا تو اصول حدیث کا ایک اور قاعدہ ہے، اور وہ بھی دیکھ لیجئے کہ عمل الراوی بخلاف روایتہ بعد الرواية مما هو خلاف بیقین یسقط العمل به عندنا۔ یہ قاعدہ قواعد فی علوم الحدیث میں بھی ہے اور المنار میں بھی ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر راوی وہ اپنی روایت کے برخلاف اس کا عمل آ جائے تو پھر اس روایت پر عمل جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل ان کی اس روایت کے برخلاف آ گیا تو اب اس روایت پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر کتنے زیادہ احتمالات موجود ہیں۔ خود ان کا اپنا عمل، اور ہم نے تو ایک مثال سامنے رکھی سنن الکبریٰ میں اور اسی طرح جامع المسانید میں کئی فتاویٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے مروی ہیں، ان کی کثیر تعداد ہے جن میں وہ 3 طلاقیں ایک وقت کی وہ 3 ہی شمار کرتے ہیں، ان کو ایک شمار نہیں کرتے۔ اس کے باوجود آپ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، قدم جابر بن عبداللہ معتمرا فجئناہ فی منزلہ فسألہ القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتع فقال نعم استمتعنا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وفی روایت اخرى حتی نہا عنہ عمر۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور عطا یہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ متع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم متع کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ اب یہی روایت صحیح مسلم میں، اب آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو طلاق ثلاثہ سے متعلق ہے، اور دوسری طرف حضرت جابر کی روایت جو متع سے متعلق ہے، دونوں ایک ہی طرح کا مفہوم بیان کر رہی ہیں کہ عہد نبوی میں، عہد صدیق ابو بکر میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کر دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا ان حضرات سے کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، پھر آپ حضرت جابر کی حدیث سے اس سے استدلال کر کے کیا متع کے جواز کی بھی قائل ہو جائیں گے؟ اس لیے ناظرین کرام، جمہور علماء کرام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایک روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے بھی وہی قول اختیار کیا جس کی طرف اس امت کا اجماع، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے، کیونکہ ان بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث لوگوں کی عادت بدلنے کو بتا رہی ہے کہ پہلے لوگوں کی عادت یہ ہوا کرتی تھی، پھر اب ان کی عادت تبدیل ہو گئی۔ بعض کے نزدیک اس میں خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ان کی اس روایت کے خلاف ہے، جو خود یہ بتاتا ہے کہ اس کا وہ معنی بیان کرنا جو آج کے زمانے میں لوگ لے رہے ہیں، خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وہ معنی مراد نہیں لیتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت طاؤس، وہ خود حضرت عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد ہیں، باقی تمام ثقہ راویوں کے برخلاف روایت کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت طاؤس سے خود ایک روایت مروی ہے کہ جو مدخول بہا کے ساتھ اس کو مقید کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے بارے میں یہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی حدیث کے جب تک جمیع طرق کو نہ دیکھ لیں، آپ کسی حدیث کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ تو حضرت طاؤس کے جو جتنے طریق ہیں ان میں ایک طریق میں وہ خود اس کو غیر مدخول بہا کے ساتھ مقید کرتے ہیں، تو لہٰذا جمہور کے مقابلے میں ان کی جو روایت ہے اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں کئی طرح سے کلام ہے، اس لیے جمہور نے اس روایت کے ہوتے ہوئے بھی جو دیگر مضبوط دلائل ہیں جن میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے، انہی کو ترجیح دی۔
اب آتے ہیں دوسری روایت کی طرف، حضرت رکانہ والی حدیث، جس میں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مروی ہے۔ یہ پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اور پوچھنے پر جب انہوں نے یہ بتایا کہ واقعی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے رجوع کر لیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ذکر کی جاتی ہے، جو سنن ابو داؤد میں بھی ہے، اور اس میں جو یہ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقیں دیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رجوع کرنے کا کہا، تو اس حدیث کے بارے میں شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الرِّوَایَةُ الَّتِي رَوَاهَا الْمُخَالِفُونَ أَنَّ رُكَانَ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً فَرِوَایَةٌ ضَعِیفَةٌ عَنْ قَوْمٍ مَجْهُولِینَ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت مروی ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں، اس روایت کی سند میں شروع میں بعض بنی ابی رافع، یہ بعض بنی ابی رافع کون ہیں؟ یہ مجہول ہیں، اور جب یہ مجہول ہیں تو ان کی وجہ سے یہ روایت ضعیف روایت ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ما نعلم لهم شيئا احتجوا به غير هذا وهذا لا يصح لأنه عن غير مسمى من بني ابی رافع ولا حجة فی مجہول۔ تو علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یہ جو بنی ابی رافع آ رہے ہیں یہ مجہول ہیں، اس لیے ان کا معلوم نہیں کہ یہ کون ہے۔ اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حضرت رکانہ کی ایک اور سند سے، ایک طریق سے روایت ذکر کرتے ہیں، اور اس طریق کے بارے میں کہتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ من حدیث ابن جریج ان رکانہ طلق امرأتہ ثلاثا لأنہم اہل بیتہ وہم عالم بہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو رکانہ کی ایک روایت جو جس طریق سے نقل کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 باتیں کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق اس دوسرے طریق سے جس میں 3 طلاقیں دینے کا ذکر ہے زیادہ صحیح ہے، اصح ہے، اور اس کے اصح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا طریق حضرت ابو رکانہ کے گھر کے افراد روایت کر رہے ہیں، اور اس طریق میں 3 طلاق کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ طلاق بتہ کے الفاظ ہیں، اور بتہ کا لفظ عربی زبان میں اس میں 1 کا معنی بھی محتمل ہے اور 3 کا معنی کا بھی احتمال ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے 1 مراد لی یا 3 مراد لی۔ اب آپ یہ دیکھیے اور غور فرمائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رکانہ سے جو یہ پوچھا کہ آپ نے 1 مراد لی یا 3 مراد لی، یہ بات خود اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ 3 اگر ہوں تو 3 ہی واقعہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر 3 واقعہ نہ ہو بلکہ 3 ایک ہی ہو تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہی کیوں؟ آپ تو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتے کہ آپ نے جتنی طلاقیں دی ہیں تو وہ تو ایک ہو گئی، آپ رجوع کر لیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پوچھنا کہ آپ نے اس سے کیا مراد لی، 1 مراد لی یا 3 طلاقیں مراد لی، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میں نے طلاق بتہ دی ہے اور طلاق بتہ میں 1 مراد لی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ رجوع کر لیں۔ اب طلاق بتہ اس میں 1 کا معنی بھی احتمال ہوتا ہے اور 3 کا بھی، اور جس روایت کو ابو داؤد صحیح روایت کہہ رہے ہیں، صحیح ترین روایت کہہ رہے ہیں، اس میں 3 طلاق کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور کے پاس یہ سارے طرق موجود ہوتے ہیں اور ان کی نگاہ ان سارے طرق پر ہوتی ہے، اور پھر وہ تمام طرق کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر کسی حدیث سے وہ حکم کشید کرتے ہیں اور اس حدیث سے حکم اخذ کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت رکانہ والی جو روایت ہے اس کے اندر بھی کتنا کلام ہے، اور اس کی وجہ سے جمہور نے اس روایت کو نہیں لیا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رکانہ کی روایت کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں کہ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ کے بارے میں جو قصہ روایت کیا جاتا ہے اس میں صحیح بات اور ثابت شدہ بات یہ ہے کہ آپ نے طلاق بتہ دی تھی، طلاق ثلاثہ نہیں دی تھی، اور طلاق بتہ اور چیز ہے، طلاق ثلاثہ اور چیز ہے، یعنی ثلاثن کے الفاظ نہیں تھے، بتہ کے الفاظ تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت رکانہ کی حدیث میں بھی کتنے احتمال ہیں۔ اب یہ 2 دلائل ہیں جو جمہور کے برخلاف ذکر کیے جاتے ہیں، اور ان میں کتنا زیادہ احتمال ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اور ان کے مقابلے میں جمہور کے دلائل وہ کتنے مضبوط دلائل ہیں۔ ان دلائل کی بنیاد پر یہ
بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو دو دلائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 طلاق کو ایک شمار کیا جائے۔ اب آخر میں چند اہم باتیں رہ گئیں۔ ایک یہ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ان کے سامنے یہ سارے معاملات نہیں تھے؟ کیا ان کے سامنے جمہور کا معاملہ نہیں تھا؟ کیا ان کے سامنے اجماع امت نہیں تھا؟ اگر تھا تو وہ اس طرف کیوں گئے؟ تو ہماری رائے کے مطابق اور ہماری تحقیق کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، حافظ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے یہ فتویٰ دیا اور اس نے یہ بات کہی کہ جو شخص بھی یہ بات کہتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی وہ ایک شمار ہوں گی، وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ اس زمانے میں روافض کا قول تھا تو اتنی شدت سے جب یہ بات کہی گئی تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرف گئے کہ اگرچہ یہ ایک مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ کہ جو فقہی نوعیت کا ہے، اس میں اس حد تک تشدد میں چلے جانا اور اس حد تک آگے چلے جانا کہ اس پر اس کے خلاف جانے والے کو مرتد کہا جائے، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں۔ تو انہوں نے اس متشدد رویے کے خلاف اتنی سختی کا اظہار کیا۔ خود علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر یہ بات ذکر کی وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا پس تو دیکھے گا اس جاہل، ظالم اور بے انصاف کو کہ وہ ان سب حضرات کو کافر قرار دے گا اور ان کو قتل کر دینے کو روا رکھے گا، یعنی ان کے قتل کے جواز کا وہ قول کرے گا، انہیں مباح الدم قرار دیتا ہے۔ آپ یہ بار بار یہ روایت سامنے رکھیں اور اس کو دیکھیں اور غور فرمائیں کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ شخص ہے کہ جو اس مسئلے کی بنیاد پر ارتداد کی طرف چلا گیا ہے، اور آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اگرچہ وہ شاذ قول کی طرف گئے ہیں لیکن یہ شخص ان کو کافر قرار دیتا ہے اور ان کو مباح الدم قرار دیتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ وہ اس مسئلے میں جو اتنی شدت پر گئے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے مد مقابل ایک ایسا شخص تھا کہ جو خود ایک انتہا پر کھڑا تھا، ورنہ وہ جمہور کے خلاف نہ جاتے۔ اور ہم پہلے انہی کے حوالوں سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ انہوں نے اجماع کے بارے میں اور جمہور کے موقف کو باقاعدہ طور پہ ذکر کیا ہے، اور ہم اس بات کی طرف بھی جا چکے ہیں کہ اہل سنت میں سے بھی اگر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اختلاف ہو بھی، اس کے باوجود بھی ہم نے متعدد ایسی مثالیں واضح کی کہ جن میں اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے ایک جدا موقف اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود اب امت نے جمہور کے موقف کو لیا اور کوئی بھی اس اختلاف کی بنیاد پر ان اقوال کی طرف یا ان کی گنجائش کی طرف نہیں گیا۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک لفظ کے ساتھ دی جائیں تو یہ واقعہ نہیں ہوتی۔ اب ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں نہیں ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز کام ہے اور اس وجہ سے ناجائز کام ہے، شریعت میں منع ہے، لہٰذا یہ واقع نہیں ہوں گے۔ اس کے اوپر ہم ماقبل میں تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ بات کر چکے ہیں، لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، یہ معاملہ اگر اس کو ایسے ہی رکھا جائے تو پھر ایک ایسا طہر جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیے ہوں، اس میں طلاق دینا بھی ممنوع ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک دن طلاق دے، ایک طلاق دے، پھر دوسرے دن طلاق دے اور پھر تیسرے دن طلاق دے، اس نے طلاق ہفتے کو دی، دوسری اتوار کو دی، تیسری اس نے پیر والے دن دی، کیا یہ 3 طلاقیں آپ اس کے بھی وقوع کے قائل نہ ہوں گے؟ اب یہاں پر سارے کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوگی، تو کیوں 3 ہوگی؟ حالانکہ اس نے تو اس طہر میں طلاقیں دی ہیں جس طہر میں اس نے اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا کی ہیں۔ تو جس طرح 3 طلاقیں اکٹھی ایک ساتھ دینا منع ہے، اسی طرح اس طہر میں طلاق دینا بھی منع ہے جس طہر میں حقوق زوجیت ادا کی ہوں، لہٰذا ان کو بھی واقع نہ کیجیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک طلاق صبح دے، ایک شام کو دے اور ایک رات کو دے تو کیا اس کو بھی آپ شمار نہیں کریں گے؟ تو حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف 3 طلاق کے الفاظ سے طلاق دینے کو یہ کہہ دینا کہ وہ ناجائز ہے اور وہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ جو باقی صورتیں ہیں آپ ان کے وقوع کے قائل کیوں ہوگے؟ وہ بھی تو ناجائز عمل ہے اور وہ بھی شریعت میں اس سے بھی ممانعت ہے، لیکن اس کی ممانعت کے باوجود وہاں آپ 3 طلاق کے قائل ہیں
اور یہاں آپ 3 طلاق کے قائل نہیں۔ اب ہم آتے ہیں حلالہ کی طرف۔ تو حلالہ کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں کہ جب ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس طلاق کے بعد اس نے 3 طلاقیں دی، چاہے وہ اس نے متفرق طور پر دی، چاہے وہ اس نے اکٹھی دی، 3 طلاق دینے کے بعد وہ عورت جب اپنی عدت گزار لیتی ہے تو پھر وہ کہیں پر بھی نکاح کرنے کا اسے اختیار ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے ساتھ جس نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں، اس کے لیے وہ حرام ہوتی ہے۔ اب اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ پہلے خاوند کے پاس ہی چلی جائے تو اس کی جو قرآن کریم میں صورت مذکور ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت کسی دوسری جگہ اس کا نکاح ہو جائے اور پھر وہ خاوند وہ اس کو طلاق دے دے، دوسرا خاوند، یا پھر وہ اس کو وہ فوت ہو جائے تو یہ عورت بیوہ ہو جائے، تو ان 2 صورتوں میں یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ بتایا گیا قرآن کریم میں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے 3 اور پھر وہ بیوی اور یہ خاوند اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی صورت یہی ہے کہ یہ کہیں اور یہ عورت شادی کرے گی اور شادی کرنے کے بعد پھر وہ پہلے خاوند کے پاس وہ آ سکتی ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ یہاں چند چیزیں بہت اہم ہیں۔ 3 طلاقیں اکٹھی جب واقعہ ہونے کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے حلالہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور عورت دوسری جگہ جا کے شادی کرے گی اور پھر وہاں سے طلاق لے کے پہلے کے پاس آئے گی تو یہ خاوند کو سزا تو نہ ہوئی، یہ تو عورت ہی کو سزا ہے۔ دراصل وہ قرآن کریم کے یہ جو صحیح طریقہ ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ جو منہج ہے، قرآن کریم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی تو یہی بتایا ہے کہ یہ عورت کسی اور جگہ شادی کر لے اور پھر اسے وہاں سے طلاق ہو جائے، تو طلاق ہونے کے بعد پھر یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی، ورنہ حلال نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت وہ دوسری جگہ شادی نہیں کرتی تو پہلے خاوند کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ جب وہ پہلے اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ 3 طلاقوں کو متفرق مان لیں تو اس کے لیے حلت کی کیا صورت بتائیں گے؟ بجوز اس کے کہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ یہی کہا جائے کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لے اور پھر وہاں سے مطلقہ ہو کر پھر وہ پہلے خاوند کے پاس آئے۔ تو اب جب وہ مطلقہ ہو کر آئے گی اس کی نیت ہی نہیں تھی، یہ نیت ہی نہیں تھی کہ اس نے پہلے خاوند کے ساتھ رہنا ہے لیکن اور دوسرے خاوند سے اس نے طلاق لینی ہے، لیکن اس کا دوسرا خاوند یا تو وہ فوت ہو گیا یا اس نے حادثاتی طور پہ طلاق دے دی۔ اب یہ عورت جب پہلے خاوند کے پاس آئے گی تو سوال تو پھر وہیں پہ کھڑا ہے کہ اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ سزا تو مرد کو دینی چاہیے تھی۔ دراصل یہ قرآن کریم میں اپنی عقل دوڑانے کا ایک نقصان ہے اور اس کے لیے 3 طلاقوں کو اکٹھا ایک کہنا اس کی چھتری میں چھپنے کی ایک کوشش ہے جو کسی بھی طرح سے پوری نہیں ہوتی۔ اب ناظرین اکرام آپ یہ سمجھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا تو لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، اور غلط استعمال اس طرح کیا کہ اگر وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس نے کسی دوسری جگہ نکاح کیا اور نکاح میں یہ شرط لگائی کہ وہ خاوند اس کو طلاق دے گا اور 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد، اور پھر وہ عدت گزار کے پہلے خاوند کے پاس آئے گی۔ یہاں صرف یہی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ شرط لگائی کہ وہ اسے 3 دن کے بعد طلاق دے گا، یہاں شریعت کا ایک دوسرا حکم بھی ٹوٹتا ہے، اور وہ یہ حکم ٹوٹتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے جس طور میں حقوق زوجیت ادا کیے ہوں اس میں طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن جب طلاق کے لیے شرط لگائی جاتی ہے تو اس میں ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ جب نکاح میں طلاق کی شرط لگائی جاتی ہے تو ایک غلط کام تو یہ ہوا کہ طلاق کے لیے ایک مدت متعین کر لی گئی، اور دوسرا غلط کام یہ ہوا کہ اسی طہر میں طلاق دی گئی۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلالہ کروانے والا اور کرنے والا یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ لعنتی ہیں۔ اس طریقہ کار کو کبھی بھی اسلامی شریعت میں پروموٹ نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے غلط اگر استعمال کیا ہے تو یہ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے شریعت اسلامی کے کسی حکم کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی عورت وہ یہ شرط نہیں لگاتی اور اس کی صرف نیت ہے یا وہ کسی جگہ پہ تذکرہ کرتی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ خود وہ حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آ کے پوچھتی ہے، ایک خاتون،
کہ میں نے پہلے خاوند سے میری طلاق ہوئی اور میں نے دوسری جگہ پہ شادی کی، اب میں پہلے ہی کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس وقت تک تم حقوق زوجیت ادا نہ کر لو۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو دوسرا خاوند ہے وہ اس پہ حقوق زوجیت ادا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا، تو کیا میں اس کے باوجود طلاق لے کے پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب تک کہ تم دونوں کا آپس میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہ ہو جائے۔ یہاں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاتون خود جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ پہلے خاوند کے پاس جا رہی ہیں۔ تو پہلے خاوند کے پاس جانا یا کسی دوسری مجلس میں، نکاح کی مجلس کے علاوہ کسی دوسری مجلس میں اس بات کا تذکرہ کرنا کہ وہ پہلے خاوند کے پاس جانا چاہ رہی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو معیوب ہو۔ شریعت اسلامی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا یا جس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے وہ نکاح میں شرط لگانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نکاح میں اگر کوئی شرط نہیں لگاتا لیکن اس کے دل میں یہ نیت ہے تو اس سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لعنت والی حدیث کے ضمن میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے نکاح کے اندر شرط نہیں لگائی، اور جب شرط نہیں لگائی، دل کی میں نیت ہو یا اس نے کسی دوسری مجلس میں اس کا تذکرہ کیا، وہ خود ملتا ہے کہ اس کے ایک شخص جو ہے وہ دوسری یا ایک خاتون دوسری مجلس میں اس کا تذکرہ کر سکتی ہے۔ اب آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اگر حلالہ میں میاں اور بیوی جو دوسرا نکاح کر رہے ہیں اس میں نکاح میں یہ شرط لگا لیتے ہیں، تو یہ شرط لگا کر نکاح کرنا کہ وہ طلاق دے گا اس کو 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یا صبح یا پرسوں جب بھی، تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ الفاظ یہ استعمال فرمائے ہیں کہ حلالہ کروانے والی اور حلالہ کرنے والا، یعنی حلالہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ جو حلال کرنے کے لیے اس کو پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کے لیے جو یہ عمل کرتا ہے۔ تو اب وہاں پر جو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حلال کرنے والا اور حلال ہونے والی، تو یہ الفاظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ یہ کام درست نہیں ہے لیکن اس کا شرعی جو حکم ہے وہ اس کے اوپر مرتب ہو جائے گا اور وہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دی، اور عدت گزارنے کے بعد جب وہ بازار میں گیا تو اس نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا اور اس کے ساتھ اپنی اہلیہ کا نکاح کروا دیا، اور جب نکاح کروا دیا تو اس کے ساتھ یہی طے تھا کہ وہ صبح اس کو طلاق دے گا۔ رات کو اہلیہ نے اپنے اس نئے خاوند سے یہ کہا کہ تم مجھے طلاق مت دینا، اور اگر تمہارے اوپر یہ زور زبردستی کی جائے تو تم اس معاملے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے جانا۔ تو وہ اسی طرح ہوا، صبح اس نے جب طلاق کا مطالبہ کیا تو یہ منکر ہو گیا۔ اسے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو، یعنی آپ نے اس نکاح کو منعقد مانا۔ جب نکاح منعقد ہے، اگرچہ اس میں شرط لگی ہوئی تھی، تو جب نکاح منعقد ہے تو پھر اس کا یہ اثر بھی نکلے گا کہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال بھی ہو جائے گی، اگرچہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اور اس کی ترغیب نہیں دی جا سکتی کہ حلالہ کیا جائے یا حلالہ کروایا جائے۔ دراصل شرط لگانا یہ چونکہ پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے، لیکن بغیر شرط لگائے اگر کوئی اس طرح حلالہ کرتا ہے تو وہ جائز بھی ہو جائے گا اور وہ اس حدیث کے ضمن میں بھی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے زمانے میں حلالہ سینٹر کھل گئے۔ اب یہ حلالہ سینٹر کھولنا یہ شریعت کا حکم تو نہیں ہے، یا یہ کسی فقیہ نے نہیں کہا کہ حلالہ سینٹر کھول دیے جائیں، اور کسی مفتی نے کسی بھی، آپ 1400 سال کی یہ تاریخ دیکھیے، جمہور جب طلاق کے مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح پر باقاعدہ سینٹر کھول دیے جائیں اور وہ لوگ آئیں اور پھر وہ یہاں پر آ کر حلالہ سینٹر سے استفادہ لیں اور پھر وہ اس کے بعد پہلے خاوند کے لیے وہ عورت حلال ہو جائے۔ اب آپ یہاں پہ غور فرمائیں، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلالہ سینٹر میں آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دی جائیں۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو متفرق طور پر 3 طلاقیں دے گا تو وہ بھی تو حلالہ سینٹر میں آئے گا، جب وہ شخص بھی حلالہ سینٹر میں آ سکتا ہے تو اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ حلالہ سینٹر کا تعلق 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے ساتھ یا جدا جدا دینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ ان 2 چیزوں کو آپس میں نتھی کر کے جذباتی اپیل ہے اور جذباتی طور پہ مغالطہ ہے جس میں لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو بالکل جدا جدا سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے، اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ سیاسی فیصلہ تھا۔ آپ یہ دیکھیے جمہور نے کبھی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو سیاسی نہیں کہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو سیاسی کہنا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ شریعت اسلامیہ کا یہ اصول ہے کہ جو امیر المؤمنین ہوگا، جو خلیفۃ المسلمین ہوگا، جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین میں رد و بدل کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی ایک حد ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ وہ مباح امور میں کوئی قانون سازی کر سکتا ہے، لیکن خدا کی چیزوں کو وہ اس کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں قرار دے سکتا۔ فقہاء نے یہ مثال لکھی ہے کہ جس علاقے میں ہیضہ پھیل جائے تو وہاں حاکم یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی شخص بھی خربوزے کی خرید و فروخت میں ملوث نہیں ہوگا اور وہ منع ہوگا، لیکن اگر یہی حاکم اسی سچویشن میں یہ کہہ دے کہ خربوزے کی خرید و فروخت حرام ہے تو اب یہ کہنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں صرف اتنا تھا کہ وہ پابندی لگا دے کہ کوئی شخص نہ خریدے نہ بیچے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ خریدنا اور بیچنا ہے ہی حرام اور خربوزے جو ہے وہ حرام ہے اس کی خرید و فروخت، تو یہ کہنا حاکم کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا، یہ سیاستاً کہا، آپ اس جملے کو کھولیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا افتراء ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاستاً ایک حلال چیز کو حرام قرار دیا، یعنی کہ ایک شخص جس کی بیوی اس کے اوپر حلال ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہے، اور اس سے پھر آگے کتنے مسائل متفرع ہوتے ہیں یہ انگنت ہیں۔ اس لیے جمہور نے کبھی اس بات کی طرف نہیں گئے اور نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سیاستاً تھا۔ اگر سیاستاً ہوتا تو صحابہ کرام ضرور بالضرور وہ اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جاتے، وہ یہ سمجھتے کہ یہ حلال کو حرام کرنے کی کوشش ہے اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دیتے، لیکن تمام صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی چیز کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی عادت بدل گئی، لوگ پہلے انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہہ کر دوسری اور تیسری طلاق سے تاکید مراد لیتے تھے، اب لوگوں نے استئناف مراد لینا شروع کر دیا، لہٰذا اگر ایک مجلس میں وہ مطلقاً ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں نے انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہا ہے تو اور اس سے کچھ بھی مراد نہیں لیا، تو چونکہ پہلے نبی علیہ السلام کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں عام چلن یہ تھا کہ تاکید مراد لی جاتی تھی تو اسے تاکید پر محمول کیا جاتا تھا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عام چلن یہ تبدیل ہو گیا اور لوگ دوسری اور تیسری طلاق سے باقاعدہ دوسری اور تیسری طلاق ہی دینے لگے، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں دوسری اور تیسری طلاق کو بھی جب ایک شخص یہ کہے گا انت طالقن انت طالقن انت طالقن اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری کوئی مراد نہیں ہے، تو عام چلن چونکہ 3 طلاقیں دینے کا ہو گیا ہے تو 3 طلاقیں ہی دی جائیں گی، لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سیاسی تھا یہ انتہائی غلط بات ہے، اور فقہاء کرام نے کہیں اس کی صراحت نہیں کی، فقہاء کرام نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سیاستاً تھا۔ کچھ شاذ اقوال جو ملتے ہیں ان کی حیثیت ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ شاذ اقوال کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انہوں نے سیاستاً کیا ہے یہ ان کے اوپر ایک الزام ہے اور وہ اس سے بری ہیں، اس لیے امت کے جمہور علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، ہر دور کے بڑے بڑے محدثین نے، جتنے ہمارے صحاح ستہ کے محدثین گزرے، ان کے ائمہ گزرے، ان کے اساتذہ گزرے، بعد میں آنے والے فقہاء کرام گزرے، ان سب کا یہ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہے، چاہے وہ احناف میں سے ہیں، شوافع میں سے ہیں، مالکیہ میں سے ہیں اور حنابلہ میں سے ہیں، پوری امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی وہ 3 ہی ہوتی ہیں،
وہ ایک شمار نہیں ہوتی، اور ایک شمار کرنے کے بارے میں جن روایات کے اوپر بنیاد کھڑی کی جاتی ہے وہ انتہائی ضعیف ہیں، وہ اس درجے کی کمزور ہیں کہ ان کے مقابلے میں امت کے اجماع کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اجماع کے خلاف اور جمہور کے خلاف اگر کچھ اقوال مل جائیں تو ان اقوال کی کیا حیثیت ہے، یہ واضح ہو چکا کہ وہ اقوال شاذ ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح یہ شاذ اقوال فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی میں مل سکتے ہیں، لیکن ان اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس طرح کا ایک قول مروی ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں موطا امام مالک میں اور ان کے ہاں جو مفتبی قول ہے اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں 3 ہی شمار کرتے ہیں، وہ اس کو ایک شمار نہیں کرتے۔ اب وہ قول جو ایک آدھ راوی کی طرف سے آ جاتا ہے اور وہ جمہور کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ مفتبی بھی نہیں ہوتا، اس کو لے کر یہ کہنا کہ یہی ان کا اصل موقف ہے، یہ سراسر علمی بددیانتی ہے، اور شاذ اقوال کے اوپر کسی مسئلے کی بنیاد کھڑی کر دینا یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جو اس طرح کے اقوال آتے ہیں، جیسے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، کچھ دیگر صحابہ کرام کے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، وہ خود آگ کے اوپر گرم کیے ہوئے پانی سے وضو کا جو مشہور مسئلہ ہے ان کا، اور آگ کے اوپر جو پکائی ہوئی چیز کھانے سے وضو کے ٹوٹنے کا جو مسئلہ ہے، تو صحابہ کرام میں بھی اس طرح کے اقوال مل جاتے ہیں کہ وہ جمہور کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت احناف میں سے اگر کسی کا قول مل جائے تو ان کا قول، چونکہ یہ ایک پورا سسٹم ہے، جب آپ احناف کی بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایسے اقوال نہیں ملتے۔ آپ دیکھیں کہ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی غیر مفتبی اقوال سے بھری پڑی ہے، لیکن غیر مفتبی اقوال کے بارے میں موقف یہی ہے کہ وہ قابل التفات نہیں ہوتے، اصل موقف وہی ہوتا ہے جو مفتبی قول ہو، اور غیر مفتبی قول وہ کل معدوم کی طرح ہوتا ہے، وہ کل عدم ہوتا ہے۔ اس لیے کسی ایک فقیہ کی طرف سے کوئی ایسی بات مل جانا وہ شاذ اقوال کہلاتے ہیں، شاذ اقوال میں سے، اور ان کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ اس کے اوپر ایک اتنے مضبوط، جس کے اوپر جمہور کا موقف، اس کے اوپر اجماع صحابہ کرام کا، تبع تابعین کا عمل، اور پھر پوری امت کا ایک اجتماعی فہم اس کے بارے میں چلا آ رہا ہو، اور ان کے برخلاف جو موقف ہے اس کو شاذ اقوال کی بنیاد پہ کھڑا کر دینا، یہ سراسر علمی طور پر درست نہیں ہے، اور یہی کہا جائے گا کہ یہ علمی طور پر بددیانتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے اگر کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام۔